آج ہم رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کر رہا، اگر بڑا ہے تو اس کا دل بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے تو اسے تمیز نہیں ہے کہ بڑے بھائی سے بات کیسے کی جاتی ہے، جو سچی بات ہے۔ غلطی دونوں طرف سے، بڑے کا دل بڑا نہیں، چھوٹا ہے تو اس کو تمیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ بڑے ہیں تو دل بھی بڑا رکھیے، رشتہ داروں کا لحاظ کریے، کم سے کم رشتے کا لحاظ کریے، اس لیے کہ رشتہ توڑنا تو آسان ہے، جوڑنا بڑا مشکل ہے۔ نیکی، بھلائی، خیر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو تمہارا عمل نیکی بن جائے گا، نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اب نیکی کیا ہے قرآن اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ اصل نیکی ہے۔ اگر عمل کو نیکی بنانا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لا واللہ، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، اور پھر اپنا مال خرچ کرو، وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے محبوب مال کو خرچ کرو، ذوی القربیٰ رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمسکین فقیروں اور محتاجوں پر، وابن السبیل مسافروں پر۔ اس طرح پوری ڈیٹیل پوری آیت میں بتائی۔ جب یہ سب کریں گے، ایمان کا تعلق اللہ سے، خرچ کرنے کا جو تعلق ہے وہ عزیز و اقارب رشتہ دار یعنی بندوں سے، تو ایک طرف حقوق اللہ ہے، پھر حقوق العباد، اور جب دونوں میں پیرالل کرو گے تب جا کے تمہارا عمل نیکی قرار پائے گا۔ اللہ نے اپنے حق کو بندوں کے حق کے ساتھ ایسا ملا کے رکھا ہے، دو ہی تو ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے۔ ہم چوٹ کھا جاتے ہیں حقوق العباد میں، ہم پٹ جاتے ہیں حقوق العباد کے ادا کرنے میں۔ حقوق اللہ میں تو خیر ہو ہی جاتا ہے جیسے تیسے۔ تقوی کی اصل بنیاد صرف حقوق اللہ کی ادائیگی میں نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی میں تقوی ہے۔ اور جو دونوں کو پیرالل ادا کرتے ہیں صحیح طور پر، حقوق اللہ کو بھی حقوق العباد کو بھی، جو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، تو اسی آیت میں آگے چل کر ان کا انٹروڈیوس جو قرآن نے کیا ہے اور تعارف کرایا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ دیکھیے آیت کو آیت سے ملائیں گے تو رزلٹ نکلتا ہے، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو وہ سچے کون ہیں؟ یہی لوگ سچے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں بتاؤں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اپنی ساری مخلوق میں بلکہ اکثر مخلوق میں افضل اور گریٹسٹ، اعلیٰ اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے اس نے تو انسان کو بنایا نا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء سے پیدا کیا ہے۔
یہ حضرت انسان کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ اور اللہ جس کو پیدا کرنے پر ناز اور فخر کرے تو پھر وہ انسان کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے انسان کو بنایا نا، اب جانتے ہیں انسان کی تکریم اور انسان کی عزت کا کیا خیال رکھا گیا؟ انسان کی عزت و تکریم کا میں مثال دے رہا ہوں کہ عام انسان نہیں جانتے کہ یہ ہمارا کون ہے، یہ مسجد میں سب جمع ہے، کیا سب ایک رشتہ دار ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے چاچا بابا ہیں؟ نہیں، مگر تکریم کا عالم دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہے جب خطبہ کرنے کے لیے خطیب کھڑا ہوتا ہے، ابھی جمعہ میں تو خطیب خطبہ کرنے کھڑا، خطبے میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، نبی کی نعت ہے، صحابہ کرام پہ درود و سلام ہے، کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، کچھ قرآن کی آیتوں سے، کچھ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، اسی کا نام خطبہ ہے، اس میں یہی سب ہے۔ مگر چہرہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ کر رہا ہے خطبہ خطیب اللہ اور اس کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بھیج رہا ہے اور صحابہ کرام پہ درود و سلام اور اچھی نصیحت کی باتیں، لیکن خطبہ اب اس نے پیٹھ کس طرف کیا ہے؟ کعبے کی طرف۔ چہرہ کس کی طرف ہے؟ انسانوں کی طرف۔ اچھا صاحب، اب نماز آ گئی، نماز چونکہ پوری حقوق اللہ ہے اس لیے اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے اور بندوں کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ بتاؤں، جیسے ہی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ دعا ہوتی ہے نا، دعا کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے پورا گھوم جاؤ اور لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، پیٹھ انسان کی طرف گوارا نہیں، کیونکہ اس انسان کو ہم نے بہترین بنایا ہے، اس کی عزت و تکریم کرنا ہے، ہم نے اس کو ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے، مخلوق میں سب سے گریٹ ہے یہ، تو جب اتنا گریٹ ہم نے بنایا ہے اور اس کے پیدا کرنے پر ہمیں ناز اور فخر ہے تو پھر تم اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو گے؟ نہیں، امام کو بھی حکم ہے گھوم جاؤ۔ صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ پورا ٹرن ہو کر جیسے بیٹھے ہیں، خطیب جیسے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگی جائے گی، سنت۔ لیکن اب تھوڑا سی اس میں ترمیم یہ کی گئی کہ بھائی چلو اس طرف نہیں گھومو تو کم سے کم تھوڑا ٹیڑھے ہو جاؤ، ترچھے ہو جاؤ۔ اور ترچھے ہندوستان میں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا ترچھے ہوتے تو دو کام ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے پیٹھ گھوم جاتی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ روضہ رسول کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہندوستانیوں کو فخر ہے کہ ہمارا رخ ادھر ہے، ہر جگہ سے ادھر مدینہ نہیں ہے، تو جس کو ادھر مدینہ مل رہا ہے وہ ہندوستانیوں کا نصیب ہے نا۔ تو ہم امام تھوڑا سی ٹرن ہوتا ہے تو دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے کہ پیٹھ گھما دو تاکہ کسی کو پیٹھ نہ پڑے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چہرہ رسول کی طرف ہو جاتا ہے اور اس بارگاہ کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے کہ جس بارگاہ میں جانے کا حکم قرآن دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اس لیے تھوڑا سی علماء نے کہا کہ بھئی دونوں پہ عمل ہو جائے، اللہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے کہ پیٹھ نہ پڑے اور چہرہ رسول کی طرف ہو جائے تاکہ ہمارے تصور میں مدینہ آ جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو گئی تو دعا قبول ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے تھوڑا سی ٹرن ہوتے تاکہ مدینہ کی طرف رخ کرنا، مدینہ کی طرف رخ کرنا واجب نہیں ہے کہ دعا میں آپ اس طرح گھوم جاؤ، پورا گھومو، لیکن ایک ساتھ دو فائدہ ہو تو وہ اچھی بات ہے۔ بھر کے بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ پروردگار عالم، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ
ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل نیکی بن جائے، ہمارا یہ عمل اچھا ہو جائے، تو ہمارے چاہنے سے تو وہ عمل نیکی بننے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل کو چاہے نیکی قرار دے دے، وہ قادری مطلق ہے۔ کبھی کبھی غلط کام بھی نیکی بنا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھڑلے سے غلط کرتے رہو، کہ جب وہ نیکی بنائی دیتا ہے تو کرو۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کو تباہ بھی کر دیتا ہے، اس سے بھی تو ڈرنا چاہیے نا کہ کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے، کہیں نیکی ختم نہ ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں، جماعت میں ہمیں انسانیت کا احترام کرنے کا اس قدر سبق دیا گیا کہ جب تک تم نماز کی حالت میں رہو، میرا حق ادا کر رہے ہو، چہرہ میری طرف ہو، میرے مرکز کی طرف ہو، میرے خانہ کعبہ کی طرف ہو، متوجہ میری طرف رہو، اور جیسے ہی تم سلام پھیرو اب تمہارا چہرہ بندوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اب انہیں پیٹھ مت دکھاؤ، اب انہیں پچھواڑا مت دو، اب ان کی طرف پیٹھ مت کرو، بلکہ گھوم جاؤ۔ کہنے کا مطلب جب عام انسان کے احترام کی تعلیم قرآن دے رہا ہے تو پھر جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، جو تمہارے سگے بھائی ہیں، جو تمہارے سگے ہیں، جو تمہارے یعنی اقربا میں سے ہیں، ان کی احترام اور عزت کا عالم کیا ہوگا؟ رشتہ داروں سے رشتہ داری کا انقطاع یہ منافقت ہے۔ رشتہ داری کا لحاظ یہ سنت ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی رشتہ منقطع کرنے والے کو فاسق قرار دیتی ہے، جو رشتے توڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک رشتہ لگ چکا ہے تو توڑ کیوں رہو؟ آج ہم رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کر رہا ہے۔ اگر بڑا ہے تو اس کا دل بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے تو اسے تمیز نہیں ہے کہ بڑے بھائی سے بات کیسے کی جاتی ہے، جو سچی بات ہے۔ غلطی دونوں طرف سے، بڑے کا دل بڑا نہیں، چھوٹا ہے تو اس کو تمیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ بڑے ہیں تو دل بھی بڑا رکھیے، رشتہ داروں کا لحاظ کریے، کم سے کم رشتے کا لحاظ کریے۔ اس لیے کہ رشتہ توڑنا تو آسان ہے، جوڑنا بڑا مشکل ہے، اور رشتہ داری تو بہت دور کی بات ہے جناب۔ اسلام تو وہ مذہب اور ایسی تعلیم دیتا ہے کہ پڑوسی کا بھی خیال ہوتا ہے، پڑوسی کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں نے بیان کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ حضرت مالک بن دینار زبردست تابعین میں سے، حضرت مالک بن دینار بڑے زبردست ولی بھی تھے اور تابعین میں سے۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ ایک جگہ رہنے گئے، اور اتفاق یہ کہ ان کو مکان ملا یہودی کے بازو میں، اور یہودی کتنی بدماش اور کتنی کمینی قوم ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پوری دنیا کو کورونا کے نام پہ نچا رہے ہیں۔ یہ سب یہودی سازش ہے، اور اس یہودی میں یہاں کے یہ یہودی بھی شامل ہو گئے۔ خیر، یہ ایک سازش ہے، ષڑینتر ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ برکت تو یہ شروع سے بہت یعنی اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا اس قوم نے۔ حضرت موسیٰ اگر جلالی اور چمتکاری نہیں ہوتے، اس وقت جلالی نہیں ہوتے اور تابڑ توڑ جواب دینے والے نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ یہ لوگ کرتے۔ بلکہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے یہ یہودی،
تو یہودی بدماش شروع سے بدماشی، ان کی فطرت میں بدماشی ہے، ان کی خصلت میں بدماشی ہے، ان کی نیتوں میں بدماشی ہے، ان کے انٹینشن میں بدماشی ہے کہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں کر لو، دنیا مٹھی میں۔ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو خالی بول کے چلے گئے کر لو دنیا مٹھی میں، لیکن کچھ مٹھی میں آیا نہیں۔ مٹھی میں انہوں نے کیا ہے پوری دنیا کو۔ اچھا بڑی بات، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بولے حضرت آپ تقریر میں اعلان کیوں نہیں کرتے کہ یہودیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، یہودیوں کی چیزیں نہیں لی جائیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے موبائل پھینک دو، اس میں جو چپس ہے وہ یہودیوں کی پھینکو، خالی منہ سے بولنے کا، خود عمل نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے دنیا کو ایسا گھیرے میں لیا کہ آپ ان کے بغیر ہل نہیں سکتے، پورا الیکٹرانک میڈیا پہ کنٹرول کر لیا ہے۔ امریکہ جیسی طاقت کو، شکتی کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہے، تو انڈیا اور دوسرے دیشوں کا کیا آتا جاتا ہے؟ اتنے بڑے بدماش ہو گئے۔ ہٹلر نے جب 10 لاکھ یہودیوں کو مارا، کئی لاکھ یہودیوں، 60-65 لاکھ کتنے مارے تھے، اس نے مار ڈالا، اس نے قتل کر دیا تھا اور زندہ جلا دیا تھا، تو کچھ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا تاکہ بعد والے سمجھیں کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ آج پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، سب کو پاگل بنا کے رکھا ہے اور پوری دنیا کو چنگل میں رکھا ہے، انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے آپ۔